نمازوں کی پابندی اس طرح سے کرو جیسے تم کھانا کھاتے ہو۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن کھانا کھانا نہیں بھولتا، اس لیے کہ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کی باڈی میں کیپیسٹی رہے گی، طاقت رہے گی، قوت رہے گی، توانائی رہے گی، چلے گا، اچھے طریقے سے بیٹھے گا، اٹھے گا۔ اسی طریقے سے آپ نماز کی پابندی اپنے اوپر فرض کر لو۔ آپ پر نماز فرض ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر آخری سجدہ کر کے بھی ہم کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اگر گردن بھی کٹتی ہو تب بھی نماز کو قضا نہیں کرنا، تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ابھی توجہ کریں، آپ ہی خود سوچیں اور مجھے بتائیں، ہم نرم نرم گرم گرم بستروں پر لیٹ کر نمازوں کو کس طرح سے ترک کر رہے ہیں۔ دیکھیں فجر میں ہم سوتے رہتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کام میں جاتی ہے، ہماری نیند کا بہانہ، تھکان کا بہانہ رہ کے ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول کو سب سے پیاری عبادت اگر کوئی تھی، اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں، وہ افضل العبادات نماز ہے۔ نماز مومن کے لیے ایک نور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے۔ اتنے ولی دنیا میں آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، خلفائے راشدین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، تمام اولیاء کاملین آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ کبھی کسی نے نماز کو ترک کیا؟ ذرا مجھے بتاؤ کبھی کسی نے نماز کو چھوڑا؟ ذرا مجھے بتاؤ کبھی کسی نے نماز کو اگنور کیا؟ سب نے نمازوں کی پابندی کی ہے، لیکن آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ فجر ہماری سونے میں جاتی ہے، ظہر ہماری کام میں جاتی ہے، عصر ہماری کام میں جاتی ہے، مغرب میں بھی ہم کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور عشاء ہمارا نیند کا بہانہ ہوتا ہے، تھکان کا بہانہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور جب تم سے سوال کیا جائے گا روز محشر کے جاں گداز و ود اولی پرشش نماز بود، پھر تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے اس رب کائنات کو کہ تم نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی؟ آج مسجد کا مولوی اگر سوال کر لے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ تم مسجد کو کیوں نہیں آتے، تو تم جواب نہیں دے پاتے، تم بہانے تلاش کرتے ہو۔ یہ مسجد کے مولوی کی بات ہے، پھر تم مجھے بتاؤ رب کائنات کو کیا جواب دو گے؟ جب مسجد کے امام کو جواب نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، نماز چھوڑنے والا نحوست سے بھرا ہوتا ہے، نماز چھوڑنے والا گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، نماز چھوڑنے والا اللہ کو پیارا نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے والے سے اللہ اس کا رسول محبت نہیں کرتا بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، وہ سنیں فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اللہ اکبر، ایک بڑھیا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے فاروق اعظم آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا عرض کرنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور میں ایک دکان پر تیل لینے گئی تھی، جب میں تیل لینے گئی تھی اس سے مجھے کھانا بنانا تھا، لیکن راستے میں آتے ہوئے میرے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی تو وہ سارا تیل زمین میں گر گیا اور زمین اس تیل کو پی گئی، وہ تیل زمین کے اندر جذب ہو گیا، وہ تیل زمین کے اندر مل گیا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی مجھے تیل چاہیے، مجھے ضرورت ہے تیل کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے خادموں سے کہا بیت المال سے اس کو تیل دے دو، اس کو ڈبے دے دو تیل کے۔ کہنے لگی حضور نہیں، مجھے وہ تیل نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو میرا والا تیل چاہیے جو زمین میں گرا ہے، جو زمین میں پیوست ہوا ہے، جو زمین میں جذب ہوا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کیسی بات کرتی ہے، زمین میں گرا ہوا تیل کیسے واپس آ سکتا ہے؟ جس تیل کو زمین پی گئی ہو وہ تیل کیسے واپس آئے گا؟ جس تیل کو زمین نگل گئی ہو وہ تیل کیسے واپس آئے گا؟ وہ تیل تو مٹی میں مل گیا ہوگا، اس کو تو زمین پی گئی۔ نہیں حضور مجھے وہ تیل چاہیے، وہی تیل چاہیے۔ اچھا وہ جانتی تھی یہ بارگاہ کس کی بارگاہ ہے؟ نبی کے دوسرے خلیفہ کی بارگاہ ہے، نبی کے یار کی بارگاہ ہے، نبی کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ وہ جانتی تھی جاؤں گی تو خالی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ فاروق اعظم کی بارگاہ ہے، یہ اس کی بارگاہ ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی بارگاہ ہے جس سے کیسر و کسر
کسرا بھی لرزتے تھے. یہ اس کی بارگاہ ہے کہ کفاروں کے سامنے اگر اس کا نام لیا جاتا تھا تو کفار بھی کانپتے تھے, تھر تھرا اڑتے تھے. یہ اس کی بارگاہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ اس فاروق اعظم کی بارگاہ ہے کہ جس کا نام لیتے ہی مشرکین میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا, کہ جس کا نام لیتے ہی کفار کانپنے لگتے تھے اور میدان چھوڑ کر بھاگتے تھے. یہ اس فاروق اعظم کی بارگاہ ہے. وہ جانتی تھی میں خالی نہیں آؤں گی. حضرت فاروق اعظم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا منگایا یا چمڑے کا ٹکڑا منگایا. فی الحال وہ منگانے کے بعد آپ نے اس پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد اس عورت سے کہا جا جہاں پر تیرا تیل گرا ہے اس کو وہاں پر رکھ دینا, جہاں پر تیرا تیل زمین پی ہے اس کو وہاں پر رکھ دینا. سب لوگ حیرت میں تھے, حضور نے کاغذ پر کیا لکھا ہے اور کیا زمین میں گیا ہوا تیل واپس آ سکتا ہے؟ جس تیل کو زمین پی گئی ہو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ جس تیل کو زمین نگل گئی ہو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ سب لوگ اس حیرت میں تھے اور سوچ میں تھے. اس بڑھیا نے کاغذ کا ٹکڑا لیا ہے اور لے کر اسی جگہ پہنچی ہے جہاں پر اس کا تیل گرا تھا. یہ وہاں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے وہ ٹکڑا وہاں پر رکھ دیا. کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں جس طریقے سے زمین نے تیل پیا تھا, جس طریقے سے زمین نے تیل کو جذب کر لیا تھا, جس طریقے سے زمین تیل کو اپنے اندر اللہ اکبر پیوست کر لی تھی اور جمع لی تھی, ابھی تھوڑی دیر میں زمین اس تیل کو اگل دیتی ہے, زمین اس تیل کو باہر نکال دیتی ہے. جب وہ تیل باہر آ کر دوبارہ پیالے میں آتا ہے سب لوگ حیرت میں ہوتے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ زمین میں گرا ہوا تیل یا پانی واپس آ جائے, لیکن آج کیسے واپس آ گیا؟ آج کیسے واپس آ گیا؟ وہ بے نمازیوں, رات کے وقت میں نماز کو چھوڑ کر گناہ کرنے والوں, نماز کو ترک کرنے والوں اور نمازیوں کی مذاق بنانے والوں, اللہ اکبر, مسجدوں کو اگنور کرنے والوں, جوا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, نمازوں کو چھوڑنے والوں, سٹہ بازی کرنے والوں, نمازوں کو چھوڑنے والوں, شراب پینے والوں, نمازوں کو چھوڑنے والوں, چوریاں کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. فاروق اعظم کا دور ہے جب تیل واپس آتا ہے. واپس آنے کے بعد سارے لوگ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں, وہ بڑھیا بھی آتی ہے اور آنے کے بعد ایک سوال کیا جاتا ہے, حضور یہ تیل کیسے واپس آ گیا؟ مٹی میں گرا ہوا تیل واپس کیسے آ سکتا ہے؟ جو تیل مٹی میں گر جائے وہ واپس تو کبھی آتے ہی وہ نہیں دیکھا, لیکن آج کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں تو فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بتا دیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے, اس کاغذ پر آپ نے کیا لکھا تھا؟ تو فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کاغذ پر نہ تو اپنا نام لکھا تھا, نہ تو کسی اور کا نام لکھا تھا, نہ تو میں نے اس پر کوئی گہری بات لکھی تھی. حضور آپ نے پھر کیا لکھا تھا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کاغذ پر لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے, اے زمین اس بڑھیا کا تیل اس کو دے دے. اگر تو نے تیل واپس نہیں کیا, اگر تو نے تیل نہیں دیا تو میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے میں تیرے اندر اس کو دفن کر دوں گا. اللہ اکبر. اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اور اس کی بے برکتی کی وجہ سے, اور بے نمازی اتنا برا ہے اس کی وجہ سے زمین نے کہا عمر میں بڑھیا کا تیل تو واپس کرنا گوارا کر سکتی ہوں, اس کا تیل تو واپس کر سکتی ہوں, لیکن میں نہیں چاہتی قیامت تک میرے اندر کوئی بے نمازی دفن ہو. میں نہیں چاہتی قیامت تک میرے اندر کوئی بے نمازی آئے. اور نمازیں چھوڑنے والوں, نمازوں کو اگنور کرنے والوں, مجھے بتاؤ زمین بھی پسند نہیں کرتی بے نمازی کو اپنے اندر. اللہ اکبر. پھر اس سے کیسی محبت کر سکتا ہے؟ لوگ بڑی آسانی سے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں, لوگ بڑی آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں وہ کتنے بڑے گنہگار ہوتے ہیں, وہ کتنے بڑے خطا کار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, ایک شخص اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرے گھر میں برکت نہیں آتی, حضور میرے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں, اتنا کماتا ہوں کام نہیں چل پاتا, میں کیا کروں؟ تو اللہ والے نے ارشاد فرمایا جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا لینا, تیرے گھر میں برکتیں آ جائیں گی. اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا کر اللہ اکبر آرام سے رہنا, تیرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اس نے کہا حضور پردے کا اور برکت کا کیا کانٹیکٹ ہے؟ اللہ والے نے کہا جا تو لگا تو صحیح, دیکھ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ اپنے گھر آیا ہے, آنے کے بعد پردہ لگاتا ہے دروازے پر, کیا دیکھتا ہے؟ پہلے جتنا غریب تھا, غربت کا عالم تھا, مسکینی کا عالم تھا, ابھی الحمدللہ اس کا حساب ٹھیک ہو گیا. اس کا حساب ٹھیک ہونے کے بعد اچھا پیسہ آنے لگا, اچھا کمانے لگا, گھر والوں کو کھلانے لگا, یہاں تک کہ اس کے گھر پر سائلوں کی بھیڑ لگنے لگی. اللہ اکبر. لوگ آتے جاتے اور اس سے مانگتے جاتے اور یہ خیرات کرتا جاتا. اللہ کے رسول سے محبت
محبت کرنے والوں، جب یہ اللہ والے کے پاس دوبارہ آیا، آنے کے بعد کا حضور آپ نے ایسا کیا فارمولہ تھا وہ پردے میں اور میرے دروازے سے اور برکت کا ایسا کیا کانٹیکٹ تھا کہ میں نے پردہ کیا اور گھر میں برکت آ گئی، گھر میں رحمتیں آ گئی؟ حضور مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو اللہ والا ارشاد فرماتا ہے تیری گلی سے ایک بے نمازی گزرا کرتا تھا، تیری گلی سے ایک بے نمازی نکلا کرتا تھا، تیری گلی سے ایک بے نمازی جایا کرتا تھا، اس بے نمازی کا سایہ تیرے گھر پر پڑتا تھا تو اللہ پاک اس کے سائے کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتوں کو ختم کر دیتا تھا، تیرے گھر سے برکتوں کو دور کر دیتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتیں اڑ جاتی تھی۔ نمازیں چھوڑنے والوں، رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں، موبائل کی اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھ کر نمازوں کو ترک کرنے والوں، حرام کاری، بدکاری، مکاری کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب ایک گلی سے بے نمازی گزرے اور اس کا سایہ کسی کے گھر پر پڑ جائے تو اللہ برکتیں دور کر دے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے۔ تو جس گھر میں باپ بھی بے نمازی ہو، جس گھر میں بیٹے بھی بے نمازی ہو، جس گھر میں بیٹیاں بھی بے نمازی ہو، جس کا پورا گھر بے نمازی ہو، جس کا پورا خاندان بے نمازی ہو، پھر مجھے بتاؤ جس میں چھوٹے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، بڑے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، بوڑھے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، جوان بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، پھر مجھے بتاؤ کس امید سے تم اللہ سے برکتیں مانگتے ہو، کون سے چہرے سے اللہ سے رحمتیں مانگتے ہو؟ نمازیں تو تم پڑھتے نہیں، نمازوں کو تو تم ترک کرتے ہو، نمازوں کو چھوڑ کر تم خوش رہنا پسند کرتے ہو، پھر مجھے بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی جس کے گھر میں سارے کے سارے بے نمازی ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، سرکار غربت کا عالم ہے، مجھے کچھ چیز دے دیں جس سے میری غربت دور ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے کچھ بتا دیں جس سے میری پریشانی دور ہو جائے۔ پریشانی دور ہو جائے گی سرکار تو میں اچھا رہوں گا، میرے گھر والے خوش رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کھجور کا پودا دیا اور کہا اس کو اپنے آنگن میں لگانا، لگانے کے بعد جب یہ بڑا ہو جائے، درخت کی شکل میں تبدیل ہو جائے، جب یہ شجر ہو جائے، جب یہ ایک تنے کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اس پر کھجوریں آئیں گی، تم کاروبار کرنا، تم بھی کھانا، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلانا، اپنے گاؤں والوں کو بھی کھلانا۔ یہ صحابی رسول تھے۔ دینے والا پیڑ کون؟ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، پیغمبروں کا پیغمبر، احمد و محمود، سراج و بشیر، ہادم و مہدن، خلیل حبیب، مصطفیٰ مرتضیٰ، مصطفیٰ مختار، اللہ اکبر، کار کونین کے تاجدار ہیں، پیڑ دینے والے اور لینے والا صحابی رسول، جس کے مقام کو ہزار غوث نہیں پہنچ سکتے، جس کے مقام کو ہزار کتب نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ والا ہے، لینے والا وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور دینے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد پیڑ لگایا، پیڑ لگانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ درخت کی شکل میں تبدیل ہوا ہے، اس پر کھجوریں آئی ہیں، خود بھی کھاتے تھے، پریوار والوں کو بھی کھلاتے تھے، گاؤں والوں کو بھی کھلاتے تھے، اور عالم تو یہ ہو گیا تھا سب میں اللہ اکبر کھجوریں بانٹتے تھے۔ بڑا کاروبار ہو گیا، بڑے لوگ آنے لگے ملنے کے لیے، ایک نام ہونے لگا۔ اللہ اکبر، ہلکے ہلکے کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک سے پیڑ سوکھنے لگا، ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دوبارہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ بڑا امیر ہو گیا تھا سرکار، بڑا غریب ہو گیا ہوں اب، اور پہلے بہت امیر تھا جب آپ نے پیڑ دیا تھا، اچانک سے کیا ہوا؟ وہ پیڑ بھی سوکھ گیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیڑ کسی اور وجہ سے نہیں سوکھا، بلکہ تیرے گھر کے اوپر سے ایک چیل اڑ کر جا رہی تھی اور اس کے پنجے میں ایک بے نمازی کی ہڈی تھی، اور اس بے نمازی کی ہڈی اس پیڑ پر گری ہے، اور اس کا گرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے، اس بے نمازی کی بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کے نحوست کی وجہ سے، اس کی ہڈی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر سے برکتوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پیڑ اس کی نحوست کی وجہ سے سوکھ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ایک ہڈی گرنے سے جب اللہ کا دیا ہوا پیڑ اللہ پاک سکھا سکتا ہے، ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا رسول اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر مجھے بتاؤ جس کے گھر میں باپ بھی بے نمازی ہو، بیٹا بھی بے نمازی ہو، ماں بھی بے نمازی ہو، بہن بھی بے نمازی ہو، بیوی بھی بے نمازی ہو، بیٹیاں بچیاں بھی بے نمازی ہو، سارے کے سارے جب بے نمازی ہیں تو تم برکتیں کہاں سے لاؤ گے؟ باباؤں کے پاس جاتے ہو، برکت کا تعویذ دے دو، باباؤں کے پاس جاتے ہو، تعویذ دے دو، برکتیں آ جائیں، پیسے آ جائیں۔ ابے اگر پیسے آتے تو بابا اپنے گھر میں خود نہیں لگاتا، اگر پیسے آتے تو تعویذ دینے والا خود نہیں لگاتا، لیکن تم نے اللہ اکبر اللہ پر بھروسہ
بھروسہ چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر کے انسانوں پر بھروسہ کیا ہے، تبھی تو تم برباد ہو۔ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کا در چھوڑ کر کس کے در پر جا کر مانگتے ہو؟ برکتیں آ جائیں، برکتیں آ جائیں۔ اللہ والوں کے دربار کو چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر دنیا کے لیڈروں سے مانگتے ہو، دنیا کے بھکاریوں سے مانگتے ہو، دنیا والوں سے مانگتے ہو۔ ارے کہاں سے ملے گا؟ جب تم اللہ کے دربار میں جاتے، اللہ والوں کے دربار میں جاتے، تمہیں رحمتیں بھی ملتی، تمہیں برکتیں بھی ملتی، تمہیں شہرتیں بھی ملتی، تمہیں عزتیں بھی ملتی، وقار بھی ملتا۔ لیکن تمہیں نہیں چاہیے یہ سب، تمہیں تو نام چاہیے۔ لوگوں سے مل کر اللہ اکبر سوشل میڈیا پر نام آ جائے، بس بہت ہے ہمارے لیے۔ لیکن تم نہیں جانتے بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے، بے نمازی کی نحوستیں کتنی بری ہوتی ہیں۔ جو نماز کو ترک کرتا ہے اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں جو بات تمہیں جنت تک لے جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، سرکار ضرور بتائیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک پانی کی نہر جاری ہو، ایک پانی کی ندی جاری ہو، اور اس میں غسل کرنے والا 5 وقت غسل کرے، اس میں نہانے والا 5 وقت نہائے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کیا اس کے بدن پر کوئی نجاست باقی رہے گی؟ کیا اس کے بدن پر اللہ اکبر کوئی غلیظ چیز باقی رہے گی؟ کیا اس کے بدن پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، سرکار اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، سرکار وہ تو صاف ہو جائے گا، اس لیے کہ 5 وقت نہاتا ہے۔ اگر 2-3 دن میں لوگ نہاتے ہیں تو ان کا بدن صاف رہتا ہے، یہ تو روز 5 وقت غسل کرے گا تو اس کا بدن بھی صاف ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ بس یہی مثال ان 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طریقے سے 5 وقت غسل کرنے والا غسل کرے تو اللہ اس کے بدن سے میل کو دور کر دیتا ہے، گندگی کو دور کر دیتا ہے، نجاست کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدن سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، نماز ہے جو بے نوری سے بچاتی ہے، نماز ہے جو بے برکتی سے بچاتی ہے، نماز ہے جو بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز ہے جو تمام برائیوں سے بچاتی ہے، نماز ہے جو نیکیاں دلواتی ہے، نماز ہے جو جنت دلوائے گی، نماز ہے جو دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی سکون دلوائے گی۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اپنے اوپر اگر تم دنیا کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا کی ٹینشنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، دنیا کی ذمہ داری کی ٹینشنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے اوپر نماز کی فکر کو واجب کر لو، اپنے اوپر نماز کی فکر کو لازم کر لو۔ کہتے ہیں دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، جب تمہیں نماز کی فکر ہوگی پھر تمہیں دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں